والے کہ جیسے ہی سنے کہ اللہ نے قرض مانگا ہے تو یہ نہ دیکھا کہ ہمارے گھر والے کہاں رہیں گے، بلکہ کل کے کل اللہ پاک کی راہ میں دے دیا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دہنے دوڑتا ہے، یعنی جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے۔ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو۔ وہ لوٹیں گے جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ لہو بابن، جس میں ایک دروازہ ہے، باطنہ فیہ رحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب۔ ینادونہم الم نکن معکم، منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنے میں ڈالیں، وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی لالچ نے تمہیں فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حلم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ تمہاری رفیق ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اے ایمان والو، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اور اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دیں، لعلکم تعقلون، کہ تمہیں سمجھ ہو۔ ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، یعنی وہ اچھا قرض کہ جو خوش دلی اور نیت صالحہ کے ساتھ مستحقین کو صدقہ دیا، راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون هم الصدیقون، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے۔ والشہداء عند ربہم، اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے ہاں، ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی وہ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، ان چیزوں میں مشغول رہنا اور ان سے دل لگانا دنیا ہے، لیکن طاعتیں اور عبادتیں اور جو چیزیں کہ طاعت پر معین ہوں وہ امور آخرت سے ہیں۔ اب
اس زندگانی دنیا کی ایک مثال ارشاد فرمائی جاتی ہے، فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس میہ کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا کہ تو وہ زرد دیکھے، پھر روندن ہو گیا، یعنی کہ اس کی سبزی جاتی رہی، پیلا پڑ گیا کسی آفت سماوی یا آفت ارضی زمینی آفت کی وجہ سے، اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے، جس پر طالب دنیا بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، وہ نہایت جلد گزر جاتی ہے۔ فی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب، یعنی دنیا اس کے لیے جو دنیا کا طالب ہو اور زندگی لہو لعب میں گزارے، وہ آخرت کی پرواہ نہ کرے، ایسا حال کافر کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا اور اس دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال، یعنی اس لیے ہے کہ دنیا کا ہو جائے اور اس پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے، اور جو شخص دنیا میں آخرت کا طالب ہو اور اسباب دنیا سے بھی آخرت ہی کے لیے علاقہ رکھے، تو اس کے لیے دنیا کی کامیابی آخرت کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها کعرض السماء والارض، بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف، رضائے الہی کے طالب بنو، اس کی اطاعت اختیار کر لو، اس کی فرما برداری بجا لا کر جنت کی طرف بڑھو، جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ ہے، جنت کا عرض ایسا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنا جنت کا عرض، پھر طول کی کیا انتہا، اس کی چوڑا لمبائی کی کیا انتہا، کیسی جنت اللہ نصیب کرے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، قحط کی، امساک باران کی، عدم پیداوار کی، پھلوں کی کمی کی، کھیتیوں کے تباہ ہونے کی، اور نہ تمہاری جانوں میں یعنی امراض کی اور اولاد کے غموں کی، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے کہ ایسا ہونا ہے، قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی زمین کو یا جانوں کو یا مصیبت کو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترونا بڑائی مارنے والا، یعنی جو ملے صبر کرو، دنیا کا مال و متاع، اور سمجھ لو کہ جو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے ضرور ہونا ہے، نہ غم کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس مل سکتی ہے، نہ فنا ہونے والی چیز اترانے کے لائق ہے، تو چاہیے کہ خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ صبر اختیار کریں۔ الذین یبخلون ما ویأمرون الناس بالبخل، وہ جو آپ بخل کریں یعنی راہ خدا میں اور امور خیر میں خرچ نہ کریں اور حقوق مالیہ کی ادا سے قاصر رہیں، رکے رہیں، بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں کہ جس طرح میں نہیں دے رہا ہوں میں بچا رہا ہوں تم بھی بچا لو، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں سراہا، اور جب جس سے چاہے جیسے چاہے لے سکتا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری۔ ترازو سے مراد عدل بمعنی یہ ہے کہ ہم نے عدل کا حکم دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ترازو سے وزن کا آلہ ہی مراد ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ترازو لائے اور فرمایا